بربک الکریم. غین را مادہ باب نصرہ سے استعمال ہوا ہے. غرہ یا غرو غرورن مضاف مادہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینا. اس نے دھوکہ دیا غرہ, اس نے تجھ کو دھوکہ دیا غرہ کا. کس نے تجھ کو دھوکہ دیا؟ ما غرہ کا. جس کے بارے میں دھوکہ دیا جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں بربک الکریم. اب یا ایھا الانسانوں میں اس کو آپ ترتیب کو سمجھ سکتے ہیں. یا حرف ندا الانسان تھا, چونکہ منادہ معرف باللام تھا لہذا ایھا کا لفظ استعمال کیا گیا مذکر کے لیے. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا, کس نے دھوکہ دیا. پھر آگے اس رب کریم کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں. الذی خلقک, خلق یخلق پیدا کرنا, خلقک اس نے پیدا کیا تجھے, الذی جس نے تجھے پیدا کیا, الذی خلقک فسواک, سین واو یا مادہ, وہ مادے سامنے رکھیں گے نا تو انشاءاللہ ساری بات آپ کے کلیئر ہو جائے گی. باب تفعیل میں ہے سوا یا یسوی تسویتن, برابر کرنا, درست کرنا, نوک پلک سنوارنا. تو سوا یسوی یہ بن جائے گا الذی خلقک فسواک, پھر اس نے تجھے برابر کیا, درست کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک, عین دال لام, اس کے معنی بھی برابر کرنا کے ہوتے ہیں. عدل آپ کو معلوم ہے جسے کہتے ہیں, اسی سے لفظ نکلا ہے باب ضرب یضرب سے, عدل یعدل, ٹھیک. فعدلک, پھر اس نے تجھے بیلنس کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, اس کو آپ ترتیب سے سمجھیں گے. را کاف با مادہ, باب تفعیل میں لائیں رکبا یرکب ترکیبن. ترکیب کسے کہتے ہیں؟ ترتیب دے دینا, جوڑ دینا. رکبا کا اس نے جوڑ دیا تجھ کو. ما شاء جو اس نے چاہا. اچھا, فی ای صورتن جون سی صورت میں, یعنی پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. یعنی آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے. اتنے انسان ہیں, اتنے انسان کب سے پیدا ہو رہے ہیں. مجھے آپ بتا دیں کہ کسی بھی انسان, دو انسانوں کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں؟ حالانکہ سب کی دو آنکھیں, ایک ناک ہے, دو ہونٹ ہے, دانت ہیں, سب کچھ ہے. یعنی جنہیں ہم جڑواں کہتے ہیں, آپ دیکھیں گے اگر تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزارے تو وہاں بھی آپ فرق کر لیں گے ان میں. پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. یہ اس کی شان خلاقی ہے, قدرت ہے, اس کی طرف اشارہ کر کے کہ تجھے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا. کلا, اصل بات کیا ہے؟ بل تکذبون بالدین, کذب یکذب تکذیبا, جھٹلانا. با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اب اس کو نوٹ کریں, انا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی انا کو ہٹا دیں تو پیچھے جملہ بنتا ہے علیکم حافظون, تم پر حافظ ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں, نگران ہیں. انا لگ گیا تو انا کی وجہ سے مبتدا نصب میں چلا گیا. انا علیکم حافظین, ٹھیک ہو گیا. اب لام تاکید لگا ہوا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے انا علیکم لا حافظین, حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے. ان کی آگے پھر صفات آ رہی ہیں نگرانوں کی, وہ کیسے ہیں؟ کرامن کاتبین. کریم کی جمع ہے کرامن, حالت نصب میں اس لیے استعمال ہوا کہ صفت حافظین کی, حافظین چونکہ نصب میں لہذا آگے ان کی صفات بھی نصب میں آپ کو ملیں گی. کرامن باعزت ہے, کاتبین لکھنے والے. ان کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پورے طور پر سر انجام دیتے ہیں, غلط انٹری نہیں کرتے, کسی کے ساتھ انہیں ذاتی نہ محبت ہے نہ دشمنی ہے. سورہ کاف میں الفاظ ان کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جیسے ہی کوئی شخص زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو ایک نگران بیٹھا ہوتا ہے تیار اسے لکھنے کے لیے. خائن نہیں ہے, ڈیوٹی پہ موجود رہیں گے, ذرا سا ادھر ادھر نہیں ہوں گے کہ چلے آپ کو پتہ ہے کہ اب ریسٹ ٹائم ہے,
تو اس دوران میں آپ کچھ کر لیں؟ نو. اس لیے ان کی صفات ہے کرامن کاتبین. پھر اگلی صفت ان کی دیکھیے گا کیا ہے؟ یعلمون ما تفعلون. وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اس دنیا کی بڑی سے بڑی انٹیلیجنس کو لے لیں, جس مرضی لیول پر ہو, کچھ نہ کچھ حقائق ان سے پھر بھی مخفی رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کیسی ہے کہ یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اب دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے کرامن کاتبین, ان کی صفات بیان کر دی, سب کچھ بتا دیا, ہر شخص جانتا ہے, پھر بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ پکڑتا نہیں ہے, ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان نے یہاں ذرا سی غلطی کی تو ایک ہاتھ آتا کہیں سے اس کے منہ پہ لگتا تو فوری طور پہ وہ سدھر جاتا کہ نہیں میں نے غلطی کی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. انسان بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ سسٹم ہوتا, آپ دیکھیں آپ کے سامنے, اب زندگی کی مثال لے لیں. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, آپ کو سامنے اشارہ نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں, آپ کب رکتے ہیں؟ جب سارجنٹ ہوتا ہے. جب سارجنٹ نہیں ہوتا آپ ریڈ اشارے پہ بھی نہیں رکتے. ایسے سارجنٹ کھڑا ہو تو چاہے اشارہ آن نہ بھی ہو پھر بھی آپ نظر ضرور مارتے ہیں اشارے پر کہ کہیں میری نظر تو نہیں خراب, کہیں ایک منٹ لمحے کے لیے بجھ گیا ہو. اب یہ وہ چیز ہے کہ انسان جو ہے فوری طور پہ کس سے سبق حاصل کرتا, تو ایسا نہیں ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں, سب فرشتے موجود ہیں, لکھ رہے ہیں, ایک ایک چیز ان کی صفات بیان کر دی, تو یہ بیکار ہے. یہ جو ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے یہ بیکار تو نہیں ہے نا. اس کا نتیجہ نکلے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ اگلی آیات میں ہے. ان الابرار لفی نعیم, یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. سمپل جملے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. الفجار فی جہیم, جہنم میں. انا لگ گیا اور لام تاکید لگ گیا. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا. صلی یصلا, صاد لام یا مادہ ہے, باب سمیہ سے استعمال ہوا ہے, جمع کا صیغہ بنے گا یصلیون. دو حروف علت اکٹھے ہو رہے تھے, مادے کا گر گیا, سواد لام یا مادے کو سامنے رکھتے ہوئے, پیچھے زبر ہے برقرار رہی. یسلونا, صلیہ یسلا, اس کے معنی ہوتے ہیں آگ میں بھننا, آگ میں جلنا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹو روسٹ کے معنی میں. یسلونا ہا, وہ جلیں گے بھنیں گے اس میں. ہا کی ضمیر جاری ہے جہنم کی طرف. یسلونا ہا یوم الدین, کب جلیں گے؟ بدلے کے دن. اسی بدلے کے دن جس کا انکار کر رہا ہے نا یہ انسان. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, اور وہ اس سے غائب ہونے والے ہرگز نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ما لگا ہوا اور با آپ دیکھ رہے ہیں, وہ منفی جملے پر زور دینے کے لیے یہ سارے اسلوب ہم پڑھ چکے ہیں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, اور وہ اس سے غائب ہونے والے ہرگز نہیں ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, یہ دال را اور یا مادہ باب فعال میں آتا ہے. ادرا یدری, ادران, اس کے معنی ہوتے ہیں آگاہ کرنا. تو یہ محاورہ ہے عربی زبان کا, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. اکثر قرآن مجید میں آئے گا ما ادرا کا, تو اس کے معنی کیے جاتے ہیں تجھے کیا معلوم. وما یدری کا, وہ بھی مضارع میں ہوتا ہے, یہ ماضی میں. وما ادرا کا ما یوم الدین, اور تجھے کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے. سما, پھر زور دینے کے لیے ما ادرا کا ما یوم الدین, تجھے کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے. پھر اس دن کو خود ڈیفائن کیا, یوما, وہ ایسا دن ہے لا تملک نفس, ملکا یملکو, اختیار ہونا, مالک ہونا. مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا نفس کی وجہ سے. لا تملک نفس, کوئی جان اختیار نہیں رکھے گی. لنفس, کسی بھی جان کے لیے. شیئن, کچھ بھی, یعنی اس دن کسی بھی جان کو, کسی جان کے لیے, کسی کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں, دونوں نکرہ استعمال ہوئے دیکھ لیں, نفسن بھی اور نفسن بھی. کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ, حکم کس کا ہوگا اس دن؟ للہ, اللہ کا ہوگا. شاید تھوڑا سا مطلب آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے
وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے. تو وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اکثر آپ نمازوں میں سنتے بھی ہیں, اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ نے قرآن مجید بچپن سے لے کے اب تک ختم کیا ہوگا, اور یہ آپ کے سامنے آئی ہوگی, آپ نے اس کی تلاوت بھی کی ہوگی, پڑھا بھی ہوگا. لیکن اب اسے آپ جب بھی سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مفہوم آپ کے سامنے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس سورہ مبارکہ میں فرما کیا رہے ہیں. باقی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں, میں بھی آپ بھی, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.